جو آج کل ڈومیسٹک جو ٹورسٹ بھی آتا ہے تو اس کو ہم نے اپنے کلچر کو مد نظر رکھ کے جس طرح ہم نے اوشو تھانگ رکھا ہے، اس کا معنی ہے شاہی مہمان خانہ۔ تو ہمارا اپنا ایک کلچر بھی ہے، تو ہم پوری دنیا کے لیے نگر کا مخصوص کوزین جو ہے بہت بڑا اور بہت ہی زبردست آرگینک ہمارے جو فوڈ ہے وہ ہم ٹورسٹ کو آفر کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہ ٹورسٹ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو آئے دن ہمارا جو شوقین ہے اس کھانوں کا، تو آئے دن اس کا تعداد بھی بڑھ رہا ہے۔ تو ابھی تو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ پاکستان سے جو بھی کوئی بڑا آتا ہے، کوئی سیلیبریٹی جو بھی، وہ اوشو تھانگ میں ایک بار ضرور اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ مہمان نوازی کے جو فیلڈ ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور میرے اپنے دوستوں سے خاص کر نگر میں، کیونکہ یہ کم ہے تو اور بھی، اور اس کو صرف یہ نہیں کہ بے ہنگم مطلب ہوٹل بنانے کا نام ٹورزم نہیں ہے، ایکو ٹورزم اور ذمہ دارانہ سیاحت کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایکو ٹورزم میں ہی ہم اپنا اس علاقے کو نام بھی روشن کریں گے اور اس سے ہم کمائیں گے۔ تو یہاں کے لوگ اس زمانے کے ہوشیار تھے، انہوں نے پتھر کو تراش کے ہنڈیا اپنی ضرورت ایجاد کی ماں ہے بنایا تھا۔ یہ پتھر کا اور مٹی کا بنتا ہے، تو انسان خود مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، اس کی مطابقت ہے۔ جاپانی سیاح آیا جو 1964 میں 64 میں میناپن میں اپنا ایکسپیڈیشن لے کے آیا تھا، اس کو یہاں لوگوں نے، مقامی لوگوں نے بلوش، جو شنامی بلوش، برشس کی میں گورکن اور بلتیس کو کرم یا قوات کہتے ہیں۔ اس میں شاید اس زمانے میں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک مرغی دیسی پکا کے اس کو کھلایا تھا، اور اس کو وہ ٹیسٹ آج بھی اس کو یاد تھا، تو اس نے ڈیمانڈ کیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں بھی آئیڈیا آیا کیوں نہ ہم اپنا بلوش کو انٹروڈیوس کرائے، تو الحمدللہ آج بلوش اتنا فیمس ہوا ہے کہ پوری ورلڈ میں۔ کہ مستنصر حسین تارڑ کے ہم احسان مند ہیں، اس نے اپنے، وہ خود کہتا کہ اس کی اپنی دیوانگی تھی، ان پہاڑوں میں شوقین تھا۔ تو اس گلگت بلتستان کو میرے خیال میں پاکستان میں جس نے متعارف کرایا ہے مستنصر حسین تارڑ ہے، کیونکہ وہ پی ٹی وی پہ آتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان کا، اس میں وہ صبح سویرے اپنا پروگرام، پھر اپنے سفر ناموں کا وہاں تذکرہ کرتا تھا، گلگت بلتستان کی خوبصورتی، خاص کر یہاں کی ہاسپٹیلٹی وہ بتاتا رہتا تھا۔ تو اس کو دیکھ کے، اس کو سن کے لوگ یہاں پر آنے لگے۔ تو ہم نے بھی اپنا ایک چھوٹا سا عقیدت اس کے ساتھ اظہار کر کے پورا ایک ہوٹل کا بلاک مستنصر حسین تارڑ کے نام پر کیا ہے، تاکہ ہمارے آنے والے وقت ہمارے جنریشن جو نیا آئے گا ان کو بھی پتہ چلے۔ تارڑ جیسے لوگوں کو پڑھ کے ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔